نماز استخارہ کا بیان. جب کسی کو کوئی جائز امر درپیش ہو اور وہ اس میں متردد ہو، اسے کروں یا نہ کروں، یا جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل خشوع و خضوع اور حضور قلب سے پڑھے، رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ بڑے اطمینان سے کرے، پھر فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ. یا الہی، تحقیق میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور حصول خیر کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے قدرت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں. بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پہ قادر نہیں. تو ہر کام کے انجام کو جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے. الہی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما. اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنی حاجت بیان کرو، اس وقت ضرورت بتاؤ کہ کیا چاہیے. جب آپ یہ مسنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کرے گا اور برائی سے بچائے گا. استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، سوائے اوقات مکروہہ کے. استخارہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خیر مانگنا، خیر کی طلب، یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں بھلائی چاہنا، بھلائی کی دعا، یعنی ایک طرح سے حاجت کی دعا ہے یہ. ٹھیک ہے، اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے یہ مانگنا کہ یا اللہ اگر یہ درست ہے تو آپ اس کو کر دیں، اور اگر یہ درست نہیں کام میرے لیے تو آپ مجھے اس سے پھیر دیں، اور جہاں خیر ہے وہاں مجھے لے جائیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارے کی دعا اسی طرح سکھاتے تھے جیسے کوئی سورت سکھائی جاتی. تیسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخارہ، وہ شخص نامراد نہ ہوا جس نے استخارہ کیا. چوتھی بات یہ ہے کہ جن کاموں کا شریعت نے حکم دیا ہے اور جن کا ثواب یا جن کا فائدہ بالکل واضح ہے، ان میں استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا آپ یہ استخارہ نہیں کریں گے کہ میں آج روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، حج کروں کہ نہ کروں، زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں. اس میں نہیں استخارہ ہوگا. کیوں؟ استخارہ اس کام میں ہوتا ہے جس میں آپ متردد ہوں. جس کام کا آپ کو حکم مل چکا ہو وہاں استخارہ نہیں کیا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ بھی یاد رہے کہ بعض لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے کرواتے ہیں، اور یہ روش ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے والے اسپیشلسٹ پیدا کر دیے. حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا خلاف سنت ہی نہیں، کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنے کے مترادف ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے، خصوصاً جبکہ استخارہ کروانے والا استخارہ کرواتا ہی اس نیت سے ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے کوئی پکی خبر یا واضح مشاہدہ ملے گا جسے بعد میں وہ من و عن سچا جان کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. حالانکہ استخارے کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ سونے سے پہلے کیا جائے، نہ یہ لازم ہے کہ خواب میں کوئی اشارہ ہو. سیدھی سی بات ہے، ضرورت مند وقتاً فوقتاً استخارہ کرتا رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے. مزید تسلی چاہتا ہے تو کسی اچھے شخص سے مشورہ کر لے، پھر جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کی صورت پیدا کر دے گا. تو استخارہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی ہے، حاجت کی دعا بھی ہے. یہ کسی سے کروانے والا کام نہیں. اور اگر کوئی یہ کہ میں نے تمہارے لیے کیا اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور تم یہ کام اب کر لو، تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی نجومی آپ کو
خبر دے رہا ہو کہ یہ کام تمہارے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یا کوئی حساب کتاب لگانے والا آپ کو لگا کے بتائے کہ ہاں یہ کاروبار آپ کریں یا اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. استخارے کو بہت مس یوز کیا جا رہا ہے اور بہت غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے اور غلط معنوں میں استعمال کیا جا رہا ہے. اس سب سے بچنے کی ضرورت ہے. دین کے معاملات میں جیسے مختلف علماء کی آراء ہیں تو اس میں استخارے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کہیں سنت سے یہ ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام کے طریقے سے کہ انہوں نے بعد میں جب اختلاف کیا تو اس اختلاف کو جاننے کے لیے استخارہ شروع کر دیا. اور یاد رکھیے، اگر ایک بات آپ کے ذہن میں واضح ہو کہ استخارہ غیب کی خبر جاننے کا نام نہیں، استخارہ غیب معلوم کرنے کا نام نہیں، استخارہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے حقائق کو جاننے کا نام نہیں. کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے استخارہ کیا تو مجھے غیب کی خبر ہو گئی، انتہائی غلط ہے. یہ چیز پھر شرک میں داخل ہو جائے گی. کہیں شادی کا ارادہ ہو یا کاروبار کا یا کسی بزنس ڈیل کا یا بڑے سودے کا یا کسی شخص کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کا، کوئی کانٹریکٹ کرنے کا، تو اس موقع پر ضرور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں کہ یا اللہ اگر تو یہ میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے. یہ ہے جگہ استخارہ کرنے کی. استخارہ یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ یہ بہتر ہے کہ نہیں، مجھے تو یہ بتا کہ یہ بہتر ہے کہ نہیں. یہ نہیں ہے استخارہ. استخارہ یہ کہ یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو کر دے اور اگر نہیں تو پھیر دے. یہ دعا میں کیا مانن ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ یا اللہ یہ بہتر ہے تو مجھے بتا دے کسی خواب میں یا کسی اشارے میں. یہ نہیں ہے اس کا معنی استخارے کا جو عام طور پر نکالا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گناہگار ہیں اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے تو آپ ہمارے لیے کر دیں. تو ہماری ایسے گناہگاروں سے درخواست ہے کہ اگر انہوں نے اعتراف کر ہی لیا گناہ کا تو کون سی چیز ان کو توبہ سے روکے ہوئے؟ فوراً توبہ کریں اور فوراً اللہ کے حضور جھک جائیں اور یہ نماز پڑھیں. پہلے توبہ کی پڑھ لیں اور پھر استخارہ کی پڑھ لیں. یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بیٹے کی شادی کرنی تھی تو انہوں نے کسی سے استخارہ کرایا تو انہوں نے کہا بالکل نہ کرے، تباہی و بربادی ہے. کہتے ہیں کہ صبح میں قرآن پاک پڑھی تھی اس کے بعد تو اس میں ایک آیت آئی جس کا مطلب یہ تھا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. تو اس پر یہ چونکی اور انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے وہی رشتہ کر دیا. اور کہتی ہیں کہ اس بچی کے آنے کے بعد گھر میں الحمدللہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اور الحمدللہ کہ انہوں نے اللہ پر یقین اور بھروسہ کیا، ورنہ ایک جھوٹے شخص کی خبر کی تصدیق کر کے ایمان بھی گواتی اور دنیا کا بھی نقصان اٹھاتی. کسی سے یہ پوچھنا کہ مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ غیب معلوم کرنے کی کوشش کرنا ہے جو کہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے. یہ سب انتہائی خطرناک چیزیں ہیں. اس کام سے توبہ کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے بڑے سچے خواب آتے ہیں. آپ کو نبی ہیں؟ صرف انبیاء کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو وہ دیکھتے ہیں ما ينطق عن الهوى. صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں آتے ہیں کہ وہ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے. باقی کوئی انسان قابل اعتبار نہیں ہے کہ ہم اس کے خواب کو کہیں کہ ہاں جو کچھ تم نے دیکھا وہ سچ ہی ہے. یہ الگ بات ہے، سچ ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک مشرک بادشاہ کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے جیسے سورۃ یوسف میں آیا، لیکن وہ جب سچا ہوگا تو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. لیکن ہم کسی کے بارے میں نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب، ہر ایک کا ایمان اپنے ساتھ. دیکھیے جہاں تک قرآن پاک پڑھتے ہوئے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا ہے، تو قرآن پاک تو ایک معجزہ ہے. اور قرآن پاک آپ روٹین میں پڑھ رہے ہیں یا آپ قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں، تو اب فعال نکالنے کی بات نہیں ہے. آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیت آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا کرنے کا کام تو یہ ہے، اور آپ وہ کر لیتے ہیں. جیسے انہوں نے پڑھا اور کہا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، تو انہوں نے نہ تو فعال نکالی تھی اور نہ ہی کوئی وہ استخارے کا طریقہ تھا. اپنی روٹین میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آ گئی. تو اس طرح تو کیا آپ کو روز قرآن سے رہنمائی نہیں ملتی؟ ہر روز نہیں ملتی. میں تو جب سے قرآن پڑھا رہی ہوں تقریباً روز اس کا تجربہ کرتی ہوں کہ جس دن جو آیتیں پڑھاتی ہوں وہ ایسا لگتا ہے کہ اس دن کے کسی مسئلے کا حل تھا، یہ کسی مسئلے کا، یہ کسی بات کا جواب تھا. تو یہ تو قرآن کا معجزہ ہے. تو زندہ کتاب ہے نہ، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کلام یہ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ فال نکالنے کی کتاب نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر 10 صفحے پلٹیں اور پھر 10ویں لائن پہ دیکھیں اگر جنت کی آیت ہے تو کام کر لیں، اگر جہنم کی ہے تو کام نہ کریں، اور اگر وہ نہ جنت کی ہو نہ جہنم کی پھر کیا کریں.
تو اس طرح کے تو معجزات آپ کو روز قرآن میں نظر آئیں گے کہ آپ کسی بات پہ پریشان ہیں اور جو ہی آپ بیٹھے ہیں اپنا سبق کھولنے کے لیے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آیت اتنی واضح سامنے آ جاتی کہ جو آپ کی رہنمائی کر دیتی، تو وہ رہنمائی ہے، وہ استخارہ نہیں ہے۔ دعا استخارہ کسی بھی دعا کے موقع پر آپ نماز کے بعد، عام نماز کے بعد، کسی بھی قبولیت کی گھڑی میں، جیسے جمعے کے روز وہ جو قبولیت کے اوقات ہیں، یا روزہ افطار کرنے کے بعد، یا تہجد کے وقت، یا اینی ٹائم آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یعنی استخارہ میں بیسیکلی کیا ہے، اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کی طرف موڑ دیا، اور اگر وہ قبول نہیں ہوئی تو استخارے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ آپ، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ کام استخارہ کر کے کیا تھا لیکن پھر بھی ہمیں پریشانی دیکھنی پڑی۔ اب ایک اور بات یہاں یاد رکھیے کہ ہم صرف ظاہری علم رکھتے ہیں، ہم ظاہراً پیش آنے والی پریشانیوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات اسی کے پردے میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم استخارے کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ تو واضح طور پہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ما خاب من استخارہ، وہ ناکام نہ ہوا جس نے استخارہ کیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انجام اچھا ہی ہوگا بہرحال، اگر وقتی طور پہ راستے میں رکاوٹیں آ بھی رہی ہیں، کیونکہ زندگی کو پھولوں کی سیج تھوڑی ہے کہ ایک استخارے کی وجہ سے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، کوئی مسئلوں کا حل تو نہیں ہے نا استخارہ۔ یہ بھی ایک کھیل بنا ہوا ہے کہ پہلے رشتہ کی بات کر لیتے ہیں سب کچھ کرا کے، اور پھر بعد میں استخارے کا بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہمارے استخارے میں اچھا نہیں آیا، تو آپ پہلے ہی استخارہ کر لیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم استخارہ کرتے ہیں اور کوئی اچھا یا برا خواب آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے۔ میں سمجھتی ہوں وہ اچھا برا خواب ویسے بھی آنا تھا، اگر آپ اس رات نہ بھی استخارہ کرتے تو وہ آنا تھا، تو اس لیے اس خواب کو سیپریٹلی اچھا برا دیکھیں، ضروری نہیں کہ وہ استخارے کا نتیجہ ہو وہ خواب۔ اصل میں یہ جو ہمارے اندر شیطان کا جو وار ہے یہ بڑا ہی گہرا وار ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کے اعمال ضائع کرواؤ، اس کو یہ خوش فہمی دلا کے کہ تم غیب جانتے ہو اور تمہیں تو سب پتہ چل جاتا ہے اور پردے کے پیچھے کی چیزیں بھی تمہیں معلوم ہوتی ہیں۔ ہمیں شیطان کے اس وسوسے اور دھوکے سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات اتفاق ہو جاتا ہے، کوئنسیڈنس، اتفاق ہو جاتا ہے کہ ادھر آپ نے استخارہ کیا، ادھر کوئی ایسا خواب آ گیا، ادھر استخارہ کیا، ادھر کوئی شخص آپ کو رستے میں مل گیا، تو اسے اللہ کی مدد سمجھے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب ضرور آئے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں خواب ہی نہیں آ رہا، اب کیا کریں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں پریشان ہو کر۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اگر ایک دفعہ استخارہ کرنے سے خواب نہ آئے تو پھر دوسرے دن پھر کرو اور تیسرے دن اور 7 دن کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنی دفعہ کرتے چلے جاؤ؟ بس کیا، 2 نفل پڑھے، دعا کی، بات ختم۔ اگر آپ ویسے نفل پڑھ کے دعا کرنا چاہتے ہیں کرتے رہیں، کوئی فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ نفل نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے استخارہ بھی کیا اور کام غلط ہو گیا، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے استخارے کا مطلب ہی نہیں جانا، وہ استخارے کا اصل مفہوم اور روح ہی نہیں جانتے، وہ استخارے کو ایک من مانی چیز بنائے ہوئے ہیں، جب مرضی کے خلاف کچھ ہو جاتا ہے تو پھر استخارے کو بلیم کرتے ہیں۔